السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث مبارکہ کا ایک حصہ یہ اس ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 4 بدبخت لوگ ہیں کہ جن کے علاوہ باقی تمام گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اس رات اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی ایک رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں، جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، وہ 4 شخص کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، وہ شخص شراب کا عادی ہو، یعنی جو مستقل شراب پیتا ہو۔ شراب پینے کے بعد انسان بہک جاتا ہے اور اسے حلال اور حرام رشتوں کے مابین تمیز نہیں رہتی، یا پھر شراب کے نشے میں وہ کئی لوگوں سے الجھتا ہے اور بہت گناہ شراب کے نشے میں اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، ذرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو، یا یہ ایسا بدبخت انسان ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین فرمائی اور والدین کی نافرمان شخص کے جہنمی ہونے پر مہر ثابت کر دی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، اللہ کو معلوم ہے۔ اس نے پھر سے پوچھا کہ کوئی نشانی بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد ماں کو ذلیل کرنے لگے گی۔ اللہ اکبر! تمام گناہوں کی سزا اللہ نے قیامت کے دن کے لیے رکھ چھوڑی ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان شخص ایسا بدبخت انسان ہے جسے اللہ دنیا میں ہی سزا دینے کا آغاز فرما دیتا ہے اور آخرت تک اس پر سزا مسلط فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا گیا، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا ہو، یعنی ایسا شخص جو اپنے رشتہ داروں سے لڑنے والا ہو اور لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو، کبھی کسی سے لڑ رہا ہے، کبھی کسی دوسرے سے الجھ رہا ہے۔ پھر فرمایا، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ بغض اور کینہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن ان میں بھی فرق ہے۔ بغض کہتے ہیں کسی دوسرے کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھنا یا کسی کو ناپسند کرنا، لیکن کینہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کے لیے نہ صرف اپنے دل میں نفرت رکھنا بلکہ اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی رکھنا اور اس سے نقصان پہنچانے سے باز نہ آنا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات لکھا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں اور سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے کہ جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔
وہ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ ان حاجتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے میرے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری پوری دی جائے۔ تو حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندوں، مانگو۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا۔ دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہارا مصلحت دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر طاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس کا اجر و ثواب دیکھ کر جو اس امت کو افطار یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں۔ الترغیب والترہیب، شعبہ علم ایمان۔ محترم ناظرین، مزید سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کون کون سے اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے اور جنت کے تمام دروازے پورے مہینے کے لیے کھول دیتا ہے۔ رمضان میں ادا کیے گئے نفل کا ثواب رمضان کے علاوہ ادا کیے فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ پھر فرمایا، وظائف رمضان المبارک میں تراویح میں کیے گئے ایک سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1500 یعنی 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہر سجدے کے بدلے سرخ یاقوت کا ایک تنا گھر عطا فرماتا ہے۔ ہر سجدے کے بدلے ایک ایسا درخت لگاتا ہے جس کے نیچے تیز رفتار گھوڑا کئی مہینے دوڑتا رہتا ہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے اپنے بندوں پر اپنی عنایات اور رحمتوں کی ایسی بارش نازل فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا رہے کہ کاش اللہ پاک سارا سال رمضان المبارک کی طرح روزے رکھنے اور رحمتیں اور برکت نازل فرمانے کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں 4 کاموں کی کثرت کرو۔ نمبر 1، اللہ کی وحدانیت کا زیادہ سے زیادہ اقرار کرو، یعنی کلمہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرو۔ نمبر 2، اللہ سے توبہ و استغفار زیادہ سے زیادہ کرو۔ نمبر 3، اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ نمبر 4، اللہ عز و جل سے جہنم سے آزادی کے لیے دعا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی برکتوں کے طفیل جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جہنم سے آزادی فرما دے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ میرے چینل اسلام ورڈز کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔